بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری مجلسوں کے پڑھنے والے جو خطبہ ہوتے ہیں ان کی بھی 3 کیٹیگری ہوتی ہیں، اور مجلس سننے والی جو عوام آتی ہے اس کی بھی کتنی کیٹیگری ہوتی ہے؟ 3 کیٹیگری ہوتی ہے۔ ایک وہ سننے والا جو عادی شیعہ ہے، اب ظاہر محرم کے دن آ گئے، شہادت کے دن آ گئے، کوئی پڑوسی شیعہ پوچھے گا مجلس میں گئے کہ نہیں، شرم کے مارے آنا تو ہے، کیا بولوں میں شیعہ بھی ہوں اور محرم میں مولا حسین کی مجلس میں نہیں گیا، عادی شیعہ۔ دوسرا وہ شیعہ جو شیعہ تو ہے بٹ لبرل اور سیکولر ہے، بہت بڑا طبقہ اس میں سیاستدانوں کا، سنگروں کا، ایکٹر ایکٹریسز کا آتا ہے، انڈیا میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، یہاں بھی ہوں گے۔ جدی پشتی نسلی آپ دیکھو گے شیعہ ہے، لیکن زمانے بڑا ہو گیا سیکولر ہے۔ ہاں 10 دن امام بارگاہ میں نظر آتا ہے۔ انہیں مولوی 2 وقت میں یاد آتے ہیں، جب نکاح پڑھنا ہو تو مولوی یاد آتا ہے، اور جب مر جاتے ہیں تو پھر بھی مولوی یاد آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا مولانا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ مجالس بھی کوئی 3 دن آ گئے محرم کے یا عید پہ آ گئے نماز پڑھنے، چہرہ ویرہ دکھایا کہ ہم مسلم ہیں، اس کے بعد چلے گئے۔ دوسرا طبقہ سیکولر طبقہ۔ تیسرا طبقہ جو واقعاً پریکٹسنگ شیعہ ہے، جو اہل بیت کے اصولوں پہ عمل کر رہا ہے۔ اب خطیب کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ خطیب جب مجلس پڑھنا چاہتا ہے تو تینوں طبقے مثلا محرم کے دنوں میں بالاخص بیٹھے ہوتے ہیں مجمع میں۔ اب ایک سیاستدان بھی بیٹھا ہے، کوئی ایکٹر بھی بیٹھا ہے، اب ہم کراچی مجلس پڑھتے ہیں تو ہر طبقے کا بندہ مجلس میں آگے بیٹھ جاتا ہے۔ اب مثلا اس مجمع میں خدا نخواستہ کسی مومن کی مثلا داڑھی نہیں ہے اور میں پوری مجلس داڑھی پہ پڑھوں، سب کس کو دیکھیں گے؟ اگر کوئی خاتون حجاب نہیں کرتی اور پوری مجلس میں حجاب پہ پڑھوں، سب کس کو دیکھیں گے؟ مولوی تیرے لیے پڑھ رہا ہے۔ 3 پہلو مجلس کے، اگر میں پوری مجلس اہل بیت کے معجزات پہ پڑھوں تو تینوں کیٹیگری کے شیعہ خوش ہوں گے، کیونکہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ تینوں کے مولا کی ہو رہی ہے۔ ایک باپ کے 3 بیٹے ہوں، 2 بگڑے ہوئے ہوں، ایک بیٹا نیک ہو اور والد کی تعریف ہو تو تینوں خوش ہوں گے نا، کیونکہ باپ تو تینوں کا ہے۔ تو جب معجزات پڑھے جاتے ہیں، جنگیں پڑھی جاتی ہیں، کرامتیں پڑھی جاتی ہیں، تینوں شیعہ کود کود کے واہ واہ کرتے ہیں۔ اپنے مولا کی تعریف ہو رہی ہے، کون خوش نہیں ہوگا؟ میرا مولا ہے، میرے مولا کی تعریف ہے تو تینوں خوش ہوں گے۔ یہ بتایا جائے کہ مولا علی کتنی سادہ زندگی گزار دیتے، اب وہ سیاستدان جو محلوں میں رہتا وہ بھی کہے گا واہ واہ یہ تھے میرے مولا۔ ان کی سادگی، جو کی روٹی کھاتے تھے، پھٹی ہوئی جوتیاں پہنتے تھے، خود بھلے 50,000 پاؤنڈ کا جوتا پہن لے، وہ نہیں پرواہ، کیونکہ تعریف اس کے مولا کی ہو رہی ہے، خوش ہوگا نا، مولا تو ہے نا اس کا۔ جب کسی چیز کی نسبت میری میں سے ہو جاتی ہے، چاہے میرا مولا بھی ہو نا، اس کی تعریف سمجھو میری میں کی تعریف ہے۔ یہ بھی پھر سیلفشنس کا کانسیپٹ آ جاتا ہے۔ میرا باپ ہے، اب کیسا بھی ہے تعریف ہو میں خوش ہو جاؤں گا، میرا مولا ہے تعریف ہوگی میں کیا ہو جاؤں گا؟ خوش ہو جاؤں گا۔ لیکن جب اہل بیت کی زندگی کا تیسرا پہلو بتایا جائے، جس میں جن پہلوؤں کا صرف امیر المؤمنین سے لینا دینا نہیں ہے، جس کا ڈائریکٹ میری ذات سے لینا دینا ہے۔ مولا نے معجزے کیے، پریکٹیکلی میرا کیا لینا دینا ہے؟ میں معجزے نہیں کر سکتا۔ مولا کا لباس، لیکن جب یہ بتاؤں نا کہ علی نے اصول کیا بتائے، جو عادی شیعہ ہوتا ہے، سیکولر شیعہ ہوتا ہے، وہ بڑا ناراض ہو جاتا ہے، کہتے مولوی صاحب اصول نہ بتا، یہ نہ بتا علی نے کیا کہا، یہ بتا علی کیا تھے، کیونکہ مولا کیا تھے اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پریکٹیکلی اس کی زندگی اس سے افیکٹ نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ بتاؤں کہ سیدہ کو چادر بڑی پسند تھی، علی نماز کے بڑے عاشق تھے، علی کو غیرت بڑی پسند تھی، لقمہ حرام سے بڑی نفرت کرتے تھے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار کے ماننے والے تھے، کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو یہاں پہ جو 2 لوگ ہیں نا، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ کہ میں نے پنجاب میں مثال دی تھی، میں نے کہا مثلا اگر ہماری مجلس میں رانا ثناء اللہ آ جائے اور مجمع ڈیمانڈ کرے کہ مولوی صاحب بتائیے شمر کیسا تھا، کسی کو اچھا لگے گا؟ کسی سیاستدان کو بولا کہ آپ یزید کی صفات بیان کرنا شروع کر دو، تیسرے پہلو سے بندہ ہٹ ہوتا ہے۔ اہل بیت سے دشمنی کیا تھی؟
اصلاً مسئلہ جو آج علماء سے ہے وہ اہل بیت سے تھا کہ یا علی تخت پر آؤ، حکومت پر آؤ، آپ سے بڑا عالم نہیں، آپ سے بڑا شجاع نہیں، آپ سے بڑا زاہد نہیں۔ امام نے فرمایا آؤں گا تو صحیح، لیکن علی کی عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی۔ دونوں آ گئے علی کے پاس، یا علی پچھلوں کے حساب کو چھوڑو، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کمایا، اکاؤنٹیبلٹی آف امیر المومنین لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی کہ جب مسلمان بنے تھے پہننے کے لیے قمیص نہیں تھی، جب جناب دنیا سے مر گئے تو فرماتے ہیں سونے کی پلیٹیں گھٹنوں سے توڑ کر ان کے بچوں میں تقسیم کی جا رہی تھی۔ اتنا مال انہوں نے 25 سالوں میں جمع کر دیا تھا، آئے تھے تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ امام نے فرمایا حکومت پر آؤں گا تو عدالت مصطفیٰ کو نافذ کروں گا، پوچھوں گا پیسہ کہاں سے کمایا ہے، اگر بیت المال سے کسی نے لیا ہے تو فرمایا تمہارے حلقوم سے علی نکال کے باہر رکھے گا۔ تو لے کر آیا علی، پچھلوں کو چھوڑ دو، آپ کی حکومت میں اگر کوئی کرپشن کرے آپ اسے سزا دو۔ امام نے فرمایا وہ امام کیسا جو پچھلا حساب نہ لے۔ تو میں نے کہا تھا تم سے علی کی عدالت برداشت نہیں ہوگی۔ معاملہ عدالت امیر المومنین کا ہے۔ کیا مسئلہ تھا امام حسین سے کہ گھر بیٹھیے، مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، نماز پڑھیے، آپ کو عبادت خدا کا شوق ہے، مصلی بچھا ہوا ہے، فرزند رسول، آپ کا کیا جائے حکومت سے اور سیاست سے، فرزند رسول آپ کو پورا امن اور امان دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہ بولیے یزید کیا کرتا ہے، یہ نہ بولیے برائی کیا ہوتی ہے، امر بالمعروف و انہی عن المنکر، یہ نہ بتائیے اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ میری ذات سے تعلق ہے۔ جب یہ بولا جاتا ہے نا کہ علی کو کیا پسند ہے، بندہ اس کو پسند نہیں کرتا، اور فرمایا عقل مند وہی ہے جب اپنی برائی سنے، اپنی برائی کی کیا کرے، اصلاح کرے۔ آج تک کوئی ایسا بندہ دیکھا آپ نے جو خود کو آئینے میں دیکھے اور آئینہ بتائے تیرے چہرے پہ کالک ہے اور وہ آئینے کو توڑ دے؟ جسموں کے عیب اگر کوئی بتاتا ہے تو ہم اس آئینے کو اور صاف کرتے ہیں کہ مجھے اور بتا کہ باہر نکلوں تو لوگوں کو خوبصورت دیکھوں۔ فرمایا جب کوئی تمہیں تمہارے عیب بتاتا ہے، یہ روح کے اندر جو قلب کے اوپر جو کالک چڑھ گئی ہے وہ اس کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جسم، تیرے خوبصورت جسموں کو دنیا والے دیکھیں گے، لیکن تیری حسین روح کو تیرا رب دیکھنا چاہتا ہے، تیرے وجود حسین کو تیرا آقا حسین دیکھنا چاہتا ہے۔ وقت بہت گزر چکا، مطالب کافی باقی رہ گئے۔ 4 پوائنٹ اگر آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ لاسٹ ایئر ہم نے کوئی پورے یورپ کا ٹرپ کیا تھا، ایون آسٹریلیا تک، اور ہم نے دیکھا کہ واقعاً جن لوگوں کے بچے ان سوسائٹی میں واقعاً نیک رہ گئے انہوں نے کیا کیا، اور جن لوگوں کے بچے ان سوسائٹی میں بگڑ گئے انہوں نے کیا کوتاہیاں کی۔ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ اصول کو فالو نہیں کرو گے، لاکھ مولوی سے ممبر سے دعا کروا لو بچہ نہیں بننے والا، لاکھ خواتین بول دیں مولانا شوہر کے لیے دعا کریے سدھر جائے، نہیں سدھرے گا۔ 40 سال کے بعد لوگوں کی عادتیں جب ان کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں بہت مشکل ہوتا ہے عادت کا نکلنا۔ بندے کا ہور ہونا چاہیے کہ اپنی عادت کو بدل دے۔ پہلی سب سے بڑی مسٹیک، اب ناروے گئے، ڈنمارک گئے، مختلف ملکوں میں گئے، جن کے بچے انہی سوسائٹیز میں پلے بڑے اور مولانا بن گئے، نیک بن گئے۔ آج تو ایک بندے سے میں مل کے آیا کہ تعجب ہوا، شمالی علاقے جات کے مومن تھے، بڑی شاباش دی ہم نے ان کو کہ جنہوں نے شادی بھی کسی انگریز سے کی، اور اس انگریز خاتون کو انہوں نے اپنی زبان بھی سکھائی ہے، ان کے بچے بھی انہی کی شمالی علاقے جات زبان میں باتیں کرتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ خاتون جلوس میں بھی پہنچتی ہے، اس کا حجاب آپ دیکھیں، ان کے بچوں کی تربیت آپ دیکھیں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ مطلب ایک چیز ناممکن نہیں ہے، ایک بندہ انگریز سے بھی شادی کر کے اس قدر اس کے بچے نیک، لیکن وہی پوائنٹ جو میں نے پچھلے سال یورپ کی مجالس کے بعد کراچی میں بھی لوگوں کو بتائے تھے، انہی پوائنٹ کو انہوں نے خیال کیا۔ سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں، جو مسٹیک کرتے ہیں، دیکھیے آپ کا ایک اپنا کلچر ہے، آپ کا ایک اپنا خاندانی سسٹم ہے، اس بچے کو آپ نے اس خاندان سے ریلیٹ رکھنا ہے، دادا سے، دادی سے، پھپھو سے، خالہ سے، اپنے وجود کے ساتھ، اور اس ریلیشن اور اس کنیکشن کی جو سب سے پہلی زنجیر ہے وہ زبان ہے۔
وہ والدین جو اپنے بچوں سے انگلش میں بات کرتے ہیں یہ ابھی بھول جائیں کہ یہ بچے بڑے ہو کے اپنے دادا دادی سے کیا رہیں گے؟ کنیکٹڈ رہیں گے. اور جب اس جناب کو پتا ہی نہیں کہ اپنے بچے کا نقصان کتنا کر رہا ہوں. سائیکولوجیکلی پرووڈ ہے کہ جو بچہ ملٹیپل لینگویجز میں بات کرتا ہے وہ نارمل بچوں سے زیادہ شارپ ہوتا ہے. کہ بھائی انگلش سوسائٹی میں بچہ انگلش اسکول میں پڑھ رہا ہے، انگلش سوسائٹی میں رہ رہا ہے، انگلش تو ویسے ہی سیکھ جائے گا. کہتا نہیں مولانا میں اسے نہیں سکھا رہا، خود سیکھ رہا ہوں. بدبخت تو اپنے چکر میں اس کو تباہ برباد کر رہا ہے. جرمنی کے مومن کہتے ہیں بچے کو اسکول سے اٹھانے کا اور بچے سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جرمنی میں بات کروں. کہ اس کی ٹیچر نے سن لیا کہ اس نے مجھے ڈانٹا. بھائی تو اپنی نیٹو لینگویج میں بچے سے بات کرنا. کہ تو جیسی جرمنی بات کر رہا ہے اس کی جرمنی کو بھی تو تباہ برباد کر دے گا. خود کو تو آتا نہیں، نہ ایکسنٹ ہے نہ ورڈز آتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کے بات کرتے ہیں. بچے والدین کا مذاق اڑاتے ہیں. سب سے پہلی غلطی زبان کی، یعنی اس ماں کو اس باپ کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اگر میں اپنی لینگویج سے بات نہیں کروں گا یہ کل دادی سے کیسے بات کرے گا، دادا سے کیسے بات کرے گا، اپنے معاشرے سے کنیکٹ کیسے رہے گا. اس مجلس میں بولانا بچے مجلس پہ کیسے آئیں گے؟ مجلس سے جو ان کو اردو سمجھ نہیں آتی، مرثیے سمجھ نہیں آتے، سلام سمجھ میں نہیں آتا، نوحے سمجھ میں نہیں آتے. ہماری غلطی ہے کیونکہ وہی جو ماڈرن سلیوری، وہی جو غلامی ہمارے اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ مولانا کراچی جاتا ہوں 10 لوگوں کے سامنے میرا بچہ انگلش بات کرتا ہے تو میں نے کوئی بہت بڑا تیر مار دیا ہے. ابھی تک وہی غلامی اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. بھائی انگلش تو ویسے ہی سیکھ جائے گا تمہارا بچہ. لینگویج انسان کو کلچر سے کنیکٹ رکھتی ہے، ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک سیولائزیشن کے ساتھ کنیکٹڈ رکھتی ہے. سب سے پہلی غلطی، اب میں کمیونٹیز کا نام نہیں لوں گا، پاکستان کی کئی کمیونٹیز جو آسٹریلیا میں تباہ ہو گئی ہیں، پرتھ میں تباہ ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے خود ان کی لینگویج، اوریجنل لینگویج اردو نہیں تھی، کوئی اور لینگویج تھی اور بچوں سے کسی اور لینگویج میں بات کی. ان کی لینگویج میں اتنے پروگرامز نہیں ہوتے تھے. ظاہر بچے جب لینگویج نہیں سمجھیں گے، کوئی بک نہیں پڑھ پائیں گے تو وہ خود کو کنیکٹ کیسے کر پائیں گے؟ پہلی غلطی. اور ان کے بچے بچے جنہوں نے اپنے بچوں میں، اور جس کو میں نے یورپ میں دیکھا زیادہ تر اس میں پنجاب کی کمیونٹی زیادہ اس میں تھی، ایکٹیو تھی. دوسرا کہ جو اپنے بچوں کو کم از کم سال میں 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے پاکستان لے جاتے تھے کہ تاکہ اس کلچر میں بچہ تھوڑا گھلے ملے، اس کلچر کو دیکھے، اس ماحول کو دیکھے، ایک تھوڑی اس کی کیا پیدا ہو، انسیت پیدا ہو، محبت پیدا ہو. جنہوں نے کمپلیٹ ڈسکنیکٹ. اب یہ بندہ جس نے انگریز سے شادی کی ہے کہتے مولانا شادی کے بعد 2 سال میں نے اس کو پاکستان میں رہایا تاکہ کلچر بھی سیکھے، زبان بھی سیکھے، میرے باپ دادا کے ساتھ انسیت بھی پیدا ہو. اور کہا اسے اتنا وہاں پہ مزہ آیا، اب یہاں رہنا پسند نہیں کرتی، وہاں رہنا زیادہ پسند کرتی. تیسرا فیکٹر جو اولاد اور نسلوں کی گمراہی کے لیے سب سے زیادہ باعث ہوتا ہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہے. یا آج کل جو ایجوکیشن پہلے 18 سال کے بعد بچوں کو دی جاتی تھی، آج 5 to 6 ایئرز کے بعد بچوں کو دی جاتی ہے. اور پہلے صرف پڑھایا جاتا تھا، پروجیکٹر لگا کر دکھایا جاتا ہے کہ اولاد پیدا نہ کرنی ہو تو پروٹیکشن کیسے کی جاتی ہے. تو ان لوگوں کے بچے جنہوں نے ہوم اسکولنگ کی اپنے بچوں کی، اس پہ خرچہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بچے آ کے امریکہ میں اکثر وہ لوگ اپنے بچوں پہ جو تعلیم و تعلم کا کام کر رہے ہیں ہوم اسکولنگ. یہ مومن بھی جس کی بیوی ہم نے بتایا کہ انگریز تھی اور مسلمان ہو گئی، یہ بھی اپنے بچوں کی کیا کرتی ہے؟ ہوم اسکولنگ. چوتھا وہ لوگ جن کی ازواج نے، جن کی بیویوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری. لیکن ہوتا یہ ہے یہاں پہ لوگ مورگیج پہ آ کے گھر لیتے ہیں، مولانا گھر بھی 4 بیڈ والا چاہیے. اب 4 بیڈ والا گھر چاہیے تو بیوی کو بھی کام کرنا ہے، شوہر کو بھی کام کرنا ہے. سیدھی بات ہے، کس طریقے سے پے کرو گے؟ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا کہ ہم 2 بیڈ کا گھر لے لیں، کم از کم شوہر کمائے، بیوی کی توجہ کس پہ رہے؟ بچوں پہ رہے. جب دونوں ماں باپ اپنے بچوں کو حوالے کر دیں گے کسی معاشرے کے حوالے، پھر توقع نہ رہے کہ میرے بچے ویسے بنے جیسے امام حسین چاہتے ہیں. اگر حضرت عباس بنے، اس میں کمال عباس نہیں ہے، یہ ام البنین کی گود کا اثر تھا جس نے عباس کو عباس بنایا. حدیث معصوم فرماتے ہیں عورت کا جہاد اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت ہے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے. یہ جرمنی کے فرینکفرٹ میں مومن رہتے تھے، کہتے تھے مولانا جب تک میں نوکری کرتا تھا مجھے یاد نہیں کہ میں نے 6 مہینے میں بچوں کو کتنے دفعہ دیکھا تھا. شام کو میں کام سے آتا تھا، بچے سو جاتے تھے، صبح وہ سویرے اسکول چلے جاتے تھے اور میں لیٹلی اپنے کام کے لیے نکلتا تھا. لیکن جس دن میں نے بزنس اسٹارٹ کیا اس دن سے مجھے تھوڑا بہت وقت ملا اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں. 14 سال تک لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اپنے بچوں کا.
ایک مومن آیا ایک سینٹر میں کہ مولانا یہاں کے بچے تو پاکستان سے زیادہ ماشاءاللہ نہج البلاغہ آتی ہے، صحیح سجادی آتا ہے، تجوید ماشاءاللہ اچھی ہے، یہ ریزلٹس بہت اچھے ہیں. میں بھی کئی خوجہ سینٹرز میں گیا، ٹل 14 بچے نیک ہیں. اصل جو ٹرننگ پوائنٹ آتی ہے بچوں کی زندگی میں وہ آفٹر 14 ایئرز. جیسے وہ 14 کو کراس کرتا ہے اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم ایڈلٹ ہو، اب تمہاری مرضی ہے، جو کچھ تم سے کروایا جا رہا تھا وہ آپ کے بڑوں کی مرضی تھی، آپ کی مرضی نہیں تھی. اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے ڈیسیجن کا خود مالک ہوں. بچیاں حجاب اتار دیتی ہیں، بچوں کو گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، یونیورسٹیز چلے جاتے ہیں، والدین کا آنا جانا ختم ہو جاتا ہے. یہ جڑیں جو آپ نے ان کی جو جڑیں اپنے خاندان کے ساتھ جڑی رکھنی ہیں، جب تک یہ عمل نہ کیا جائے. میں نے اس دن بھی مثال دی تھی، ان لوگوں کے بچے واقعاً صحیح رہے جن بچوں کا کنیکشن سینٹرز کے ساتھ تھا، جو اپنے کمیونٹی سینٹر میں آتے تھے، وہ بچے صحیح سالم تھے. پانچویں چیز جو ہم نے نوٹ کی وہ واقعاً میں شیعوں کو بتاتا ہوں، یہ معجزہ امام زمانہ علیہ السلام ہے. اب اہل بیت بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نسلیں، وہ چاہے یو کے میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، کسی بھی کنٹری میں ہو، ایک طرح سے سوشل میڈیا نے ایسا ماحول بنا دیا ہے، اسکول کا ماحول اتنا بگڑ چکا ہے، تقریباً ہر کنٹری کا یہ حال ہوتا جا رہا ہے. تو وہ کیسے ہمیں بغیر ہدایت کے چھوڑے؟ تو علماء فرماتے ہیں 40 امام حسین یہ کریشن آف امام زمانہ ہے. زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، کم از کم ایک بار نہیں تو سال 2 سال میں ایک بار اپنے بچوں کو کربلا ضرور لے جائے گا. 40 امام حسین سمجھے کہ ایسی ٹریننگ ہے، 10 to 14 ڈیز کی ٹریننگ ہے جو آپ کے بچوں کے مزاج کو بدل دیتی ہے. جہاں پہ کمپلیٹلی اسلامی کلچر، جہاں پہ جذبہ ایثار، جذبہ قربانی، جذبہ محبت. کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ مشی امام حسین میں چلتے ہو، یہ پتہ نہیں بندہ پاکستانی ہے، انڈین ہے، افغانی ہے، نہیں، وہاں پہ ایک ہی رنگ ہے اور رنگ حسین ہے. وہاں کوئی کسی کی زبان کو نہیں جانتا اور ایک ہی زبان ہے، وہ نام ہے حسین ہے. کبھی سوچا کہ یہ ملینز آف پیپل کہاں جا رہے ہیں، کس کی طرف دوڑے دوڑے جا رہے ہیں؟ ایک قبر امام حسین، ایک ایسا امام جو شہید ہو چکا ہے، اس امام کی قبر کی طرف یہ ہزاروں لوگ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں. یہ ہم شیعوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، دنیا کے ہر نقطے سے آؤ اور ایک جگہ پہ جمع ہو جاؤ. ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، زبان کا کوئی فرق نہیں، لباس و شکل کا کوئی فرق نہیں، اور سب کا نعرہ ایک ہے، سب کا نظریہ ایک ہے، اور سب ایک ہی محبت کو فالو کر رہے ہیں، اور محبت حسین ہے. وہاں پہ 2 طرح کی ڈیوٹیز ہیں، ایک وہ جو امام کی طرف جا رہے ہیں، دوسرے وہ جو جن جانے والوں کی خدمت کر رہے ہیں. فرمایا بالکل اسی طرح ایک دن ظہور امام زمانہ ہوگا جب شہید امام کی طرف جانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. یہ تیاری ہے ایک ایسے امام کی جو ظہور کرے گا. ساری قومیں امام حسین بہت بڑی ٹریننگ ہے. خدا را آپ کا سب سے بڑا سرمایہ آپ کی نسلیں ہیں. نسلوں پہ توجہ دیں. ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ماؤں کی ذمہ داری، والد کی ذمہ داری، بچپن سے اپنے بچوں کو متصل رکھیں ذکر امام حسین سے. انشاءاللہ امام زمانہ کا سایہ ہماری نسلوں پہ باقی رہے. ہماری نسلیں ایسی بنیں جیسے حجت خدا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں.